بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، صبر والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر دن کو روزہ، رات کو تراویح، تسبیحات اور تلاوت، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک روزہ رمضان کا، غیر رمضان کے سارے روزے رکھو، پوری زندگی روزے رکھو، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ہمارے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام نے چاند کو صرف اشارہ کیا، وہ چل پڑا۔ درختوں کو اشارہ کیا، وہ آپ کے قریب آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، ایک اشارے پر۔ ایک کساب ایک بکری کو ذبح کر رہا تھا، وہ بھاگ کے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے اس کو اشارہ کیا، اشارے سے اس کو صبر کی تلقین کی تو وہ چلی گئی۔ تو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تفصیل سے بیان کر دیں تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہماری خوش نصیبی ہے یہ۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، ہر روز جنت ڈیکوریٹ کی جاتی ہے، روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ اس میں سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے، بہت بڑی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اہتمام سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں ذخیرہ، یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ دیکھیں، کوئی ہمارا کام دنیا میں پھنستا ہے تو اس کے لیے ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں، بڑی سفارش ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمارا کام نکل جائے۔ تو روزہ وہاں پہ ہماری سفارش کرے گا، اور قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ تو یہ نہ ہو یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے، وہاں پہ 2 معاملے ہوں گے، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یہ قرآن، یا ہمارے خلاف دے گا۔ یہ روزہ بھی اگر ہم نے روزے رکھے ہوں گے تو یہ ہمارے حق میں روزہ گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج 14واں روزہ ہے، باقی روزے بھی اہتمام سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نہ رکھیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کر دیے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔